کرام، دوستوں اور بزرگوں، کئی جمعوں سے یہ آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے گناہ چھڑانے کے 4 نسخے بیان فرمائے ہیں۔ یہ 3-4 جمعے تمہیدی بیان کیے تاکہ آپ کے دلوں میں گناہ چھوڑنے کی اہمیت پیدا ہو جائے کہ گناہ انسان کے لیے ایسے خطرناک ہیں کہ انسان کی یہ دنیا بھی، اس دنیا کا چین اور سکون بھی گناہوں کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، یہ دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور آخرت تو بہرحال تباہ ہوتی ہے۔ گناہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یہ سانپ، بچھو، موذی بیماریاں، موذی جانور اور دنیا کے طرح طرح کے نقصانات، یہ ایک انسان کے لیے اتنے خطرناک نہیں ہیں جن سے انسان بچنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، جتنا انسان کے لیے اللہ کی نافرمانی اور گناہ خطرناک ہے۔ یہ دنیا کی ظاہری جتنی نقصان دینے والی چیزیں ہیں، ان کا نقصان بس اسی دنیا کی حد تک ہے۔ بہت ہی کوئی خطرناک چیز ہے، بہت ہی کوئی خطرناک لا علاج بیماری، کینسر کی کسی کو لگ گئی خدا نہ خواستہ، تو اس کا بھئی آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا آخری نتیجہ موت ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا نتیجہ نہیں، موت نے تو ویسے بھی آنا ہے۔ کیا اگر یہ بیمار نہ ہوتا تو موت نہ آتی؟ حادثہ اور ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو موت نہ آتی؟ میرا ایک مقتدی تھا، 84 سالہ ریٹائر بریگیڈیئر، یقین مانے اس کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے کبھی کوئی گولی نہیں کھائی، اور بھاگتا تھا، دوڑتا تھا، لیکن بغیر کسی بیماری کے جب وقت آیا تو وہ جو پروسٹیٹ سے بڑھ جاتے ہیں وہ بڑھ گئے، آپریشن کے لیے بے ہوش کیا تو پھر ہوش میں نہیں آیا، پھر اسی میں اللہ کو پیارا ہو۔ تو یہ دنیا کے نقصان دینے والی جتنی چیزیں ہیں، ان کا جو سب سے انتہائی نقصان ہے نا، جس سے انسان بہت ڈرتا رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اور موت نے تو بہرحال بھائی اپنے وقت پر آ کر کے رہنا ہے۔ حادثہ نہیں ہوگا تب بھی موت آئے گی، بیمار نہیں ہوگا تب بھی موت آئے گی۔ لیکن یہ جو ہم نے گناہ پالے ہوئے ہیں نا، رات دن جن گناہوں میں ہم غرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں، اور پچھلے جمعے ہمارا موضوع تھا احساس گناہ کا فقدان، کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا۔ یہ انسان کے لیے اتنے خطرناک ہیں کہ اس سے انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، دنیا کا چین، سکون، زندگی سے خیر و برکت، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے انسان کی آخرت جو ہے نا، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اصل ڈرنے کی چیزیں بھائی، اصل ڈرنے کی اور بچنے کی چیزیں یہ ہیں کہ ہم خود بھی ان سے بچیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچانے کی کیا کرے بھائی؟ فکر کریں، اپنی برادری اور خاندان والوں کو بھی، جن جن سے ہمیں پیار ہے ان سب کو بچانے کی فکر کریں۔ اور اللہ والے تو پریشان ہیں کہ انسانوں کو، پوری انسانیت کو بچانے کی کیا کرے؟ فکر کرے۔ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ سارے انسان اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اس کی اطاعت اور فرما برداری والے راستے پہ آ جائے، ان کی آخرت بن جائے۔
جہنم والے راستے سے ہٹ کر کے وہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو یہ 3-4 جملے میں نے اس پر مختلف انداز سے لگائے تاکہ کچھ آپ کے ذہن سازی ہو، ذہن تیار ہو کہ ہم نے یہ دوائی بہرحال کڑوا گھونٹ بھرنا ہے، اب دوائی شروع ہو رہی ہے اور یہ دوائی بھی تقریباً چلے گی کچھ عرصہ۔ ابھی تو صرف ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے گناہ چھڑانے کے 4 نسخے بیان فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا نسخہ اپنے محبوب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے محبوب آپ کی طرف جو ہم نے کتاب وحی کی ہے اس کی تلاوت فرمایا کر۔ تو گناہ چھڑانے کا سب سے پہلا جو نسخہ ہے نا وہ تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن کا جو اہتمام کرتا ہے اس سے آہستہ آہستہ گناہ چھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ میری گناہوں والی زندگی ختم ہو جائے اور میں نیکیوں والی زندگی پر آ جاؤں، اللہ کی نافرمانیاں مجھ سے چھوٹ جائیں اور میں اللہ کا فرمانبردار بندہ بن جاؤں، تو اس کے لیے نسخہ بتلایا تلاوت قرآن۔ اب تھوڑی سی اس کی وضاحت میں عرض کر دوں کہ اس حکیم نسخہ دیتے ہیں نا تو پھر نسخے کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیں۔ نسخے کے استعمال کے 2 طریقے ہیں، دونوں طریقوں سے اس نسخے کو جو استعمال کرتا ہے اس کو دوائی کا پورا فائدہ ہوتا ہے، اور جو دونوں طریقوں سے استعمال نہیں کرتا، صرف ایک طریقہ کرتا ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال فائدے سے خالی کوئی نہیں۔ پہلا جو نسخہ، پہلا جو طریقہ ہے اس نسخے کو استعمال کا، وہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں کیا کیا جائے، سمجھا جائے۔ ابھی حالیہ ہمارا جو درس ہوتا ہے رات کو، اس میں بھی یہ مضمون تھوڑا سا کسی مناسبت سے بیان ہوا کہ ہمارا جو گناہوں کے اندر مبتلا ہونا ہے نا، اس کے بنیادی 2 سبب ہیں، موٹے موٹے، ویسے تو بہت سارے اسباب ہیں لیکن اہم سبب 2 ہیں۔ ایک تو لا علمی، کہ مسلمانوں بیچاروں کی اکثریت کو سرے سے پتہ ہی نہیں کہ یہ کام گناہ کا ہے، ان کو گناہوں کا گناہ ہونا یہی معلوم نہیں ہے۔ تو جب کسی بیمار کو بیماری کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ اس بیماری کی دوائی کیسے استعمال کرے؟ تو پہلا سبب کیا ہے؟ لا علمی۔ اس کے لیے نسخے کے استعمال کا پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا سبب گزشتہ جمعے بھی مضمون کے ضمن میں آیا تھا، دل کا مر جانا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے روحانی طور پر دل کا کیا کرنا، مر جانا۔ اس وجہ سے بھی بندہ جو ہے نا گناہوں میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کی دل میں احساس ہی نہیں ہوتا نیکی اور برائی کا، گناہ اور نیکی کا، حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا، اچھائی اور برائی کا، کوئی تمیز نہیں ہوتی، احساس نہیں ہے۔ اس کا روحانی طور پر دل کیا ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے۔ تو وہ بیچارہ اس وجہ سے گناہوں میں کیا رہتا ہے، مبتلا رہتا ہے۔ اس کے لیے دوسرا طریقہ ہے نسخے کے استعمال کا۔ بہرحال تلاوت قرآن کے استعمال کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ نسخے کے استعمال کا یہ ہے کہ قرآن پاک عوام الناس کے لیے ایسا ترجمہ اور ایسی تفسیر جو اس لائن کے ماہرین نے عوام الناس کے لیے لکھے ہیں، قرآن پاک کا ایسا ترجمہ اور ایسی تفسیر تھوڑی تھوڑی کر کے اپنے مطالعے میں رکھے، آدھا صفحہ 2 صفحے، جتنا وقت ہے کسی کے پاس تنہائی میں خوب غور و فکر کے ساتھ
قرآن پاک بار بار غور و فکر کی کیا کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بات ہے کہ یہ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ تو قرآن نے جگہ جگہ غور و فکر کی کیا کی ہے، دعوت دی۔ تو ایسا ترجمہ اور ایسی تفسیر اس کا تھوڑا تھوڑا اپنے مطالعے میں رکھے، ایک مرتبہ ختم ہو جائے تو پھر شکریہ۔ یہ تو ایسی پیاس ہے جو نہ بجھنے والی پیاس ہے، اور ایسا مزہ ہے کہ یہ جنتی پھل ہے بھائی، جنت کے پھلوں کی لذت ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ایسی لذت ہے کہ نہ ختم ہونے والی لذت ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں کہ ایک مرتبہ ختم ہو گیا تو بس، نہیں، ایک مرتبہ ختم ہو گیا تو پھر ختم ہو گیا تو پھر۔ یہ اپنی زندگی بھر کا معمول بنائے کہ ایک صفحہ 2 صفحے میں نے ایسی تفسیر کا کیا کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو یہ کمال بخشا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی جو طریقہ میں بتلا رہا ہوں اس طریقے سے پڑھے اور غور و فکر کرے شروع سے آخر تک، اور اس کی زندگی میں انقلاب نہ آئے، اس کے عقائد میں انقلاب نہ آئے، دل اور دماغ کے یقین میں تبدیلی نہ آئے، یہ ناممکن ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، ورنہ میرے منہ پہ آ کے کہہ لو کہ آپ نے جھوٹ بولا۔ تجربہ کر کے دیکھیں، مجھے آپ یقین نہیں کہ آپ عمل کی نیت، آپ مزے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ پچھلے 3-4 جمعے میں میں نے جو باتیں بیان کی، ایک آدمی نے بھی مجالے کے مجھ سے آ کے پوچھا ہو کہ مفتی صاحب بتلاؤ کون سے گناہ ہیں۔ حالانکہ میں نے کہا بھی تھا کہ پورا ہفتہ اس پر کیا کرنا ہے، سوچنا ہے اور پھر مجھ سے پوچھنا ہے جو بات سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن تجربے کے لیے تو کر کے دیکھیں نا یار، پھر دیکھیں ہوتا کیا سے کیا۔ دنیا میں جتنی اصلاح کرنے والے آئے، جتنے بیان کرنے والے آئے، جتنے بولنے والے آئے، ان سب کو کس نے پیدا کیا ہے بھائی؟ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ ایسے بولنے والے آئے، ایسے اصلاح کرنے والے بزرگ دنیا میں آئے کہ ان کے ایک ایک بیان میں ہزاروں ہزاروں لوگ طائب ہوتے تھے۔ جس اللہ نے ایسے دنیا میں سب سے عمدہ بولنے والے کون تھے جی؟ ہمارے آقا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل امی اور ان پڑھ۔ ان کو اللہ پاک نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، جوامع الکلم کا معجزہ۔ جو بات بالکل کیا ہوتی، مختصر، اور اس کی تہ میں معانی کا اور مسائل کا اتنا وسیع سمندر ہوتا کہ 23 سال کے عرصے میں آپ نے جو کچھ بولا تھا، کتنا بولا ہوگا، اس میں کھانے پینے کے اوقات نکال دو، سونے جاگنے کے اوقات نکال دو، نمازوں کے اوقات نکال دو۔ مکی 13 سالہ زندگی بھی پریشانیوں والی، مدنی زندگی 10 سالہ وہ بھی ایسی پریشانیوں والی کہ ایک ایک سال میں کئی غزوے پیش آئے، چین سے بیٹھنا آپ کو نصیب نہیں۔ کتنا بولا ہوگا۔ 1400 سال سے آپ کے ارشادات کی شرح علماء بیان کر رہے ہیں، ان سے مسائل کے موتی نکال رہے ہیں، لائبریریوں کی لائبریریاں آباد ہو گئیں، کتب خانے بھر گئے، لیکن ان کی شرح ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ ہر آنے والا عالم نئی شرح ان کی بیان کرتا ہے، نیا نقطہ اس میں سے نکال کے بیان کرتا ہے، اور وہ واقعتاً نقطہ ہوتا ہے۔ ماضی قریب میں ہمارے بزرگ گزرے مولانا ابوالکلام آزاد، ان کو ابوالکلام کہتے اس لیے تھے کہ ان کو اللہ نے ایسا سلیقہ دیا تھا، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا پوری دنیا کے ادیب اشش کر اٹھتے تھے، کیا کمال کر دیا۔ قلم سے ایک فکرہ نکلتا تھا، پوری دنیا کے ادیب سروا۔ جس اللہ پاک نے ایسے لوگ پیدا کیے، ایسے بولنے والے پیدا کیے، ہمارے آقا کو پیدا کیا، آپ کو امی ہونے کے باوجود ایسا سمجھانے کا سلیقہ عطا فرمایا کہ بات بالکل اس اللہ پاک کے سمجھانے کا اپنا انداز کیسا ہو۔
جس مضمون کو بھی اللہ نے قرآن میں سمجھایا ہے انتہا کر دی ہے، حد کر دی ہے، آدمی کہتا ہے اس سے اوپر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مثال میں ایک دیتا ہوں، کئی دفعہ درس میں تو اکثر بیان ہوتا رہتا ہے لیکن جمعے میں کبھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم صدیقہ کے بارے میں عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس دنیا کا نظام تین خدا چلا رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ ایک تو اللہ پاک ہے اور حضرت مریم صدیقہ جو ہے اللہ پاک کی بیوی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں۔ یہ تین مل کر کے خدائی کا اور کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے نظریے کی تردید فرما رہے ہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول۔ یہ جھوٹ بکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم صدیقہ کے بیٹے تھے وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے محترم پیغمبر تھے، وہ خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے بھی نہیں تھے، بلکہ خدا کے کیا تھے؟ پیغمبر تھے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور یہودی حضرت مریم صدیقہ پر تہمت لگاتے تھے، تو اس کا جواب دیا کہ ان کی جو والدہ تھی وہ ایک سچی پاک دامن عورت تھی۔ اب یہ بیان فرما کر قرآن کہتا ہے کانا یاکلان الطعام، یہ ماں اور بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے۔ قرآن کے علماء، شراح، مفسر حیران پریشان ہیں کہ کہاں یہ جملہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کی ماں پاک دامن اور سچی عورت تھی، اور کہاں یہ جملہ کانا یا کلان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ کھانا تو ساری دنیا کھاتی ہے، یہ کون سی عجیب بات ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے اس ایک جملے کو بول کر کے اللہ پاک نے ان کی الوہیت اور ان کی خدا ہونے کو باطل ہونا بیان فرمایا کہ خدا وہ ہوتا ہے جس کی ساری کائنات محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ خدا وہ ہوتا ہے جس کی ساری کائنات محتاج ہو اور وہ کسی کا بھی کیا ہو؟ محتاج نہ ہو۔ اور جو کھانا کھاتا ہے وہ بیچارہ ساری کائنات کا محتاج ہوتا ہے بھائی، وہ آسمان کا بادلوں کا محتاج ہے، بارش کے برسانے میں، زمین کا محتاج ہے، غلہ اگانے میں، پھر غلہ کاٹنے والوں کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ غلہ کٹ کر کے آ جائے تو اس سے آٹا نکالنے کے لیے آٹے کی چکی کا محتاج ہے، آٹا تیار ہو جائے تو اس کو گوندنے والی کا محتاج ہے، پانی کا محتاج ہے، گد جائے تو پھر پکانے والی کا محتاج ہے، پکانے کے لیے توے کا، آگ کا، چولہے کا، ان ساری چیزوں کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ پک جائے تو پھر اس کو کھانے کے لیے ہاتھوں کی 5 انگلیوں کا توڑنے کے لیے، اور پھر منہ میں ڈال جائے تو 32 دانتوں کا پلٹنے کے لیے، زبان کا نگلنے کے لیے حلق کا محتاج ہے، پیٹ میں پہنچ جائے تو ہضم کرنے کے لیے معدے کا محتاج ہے، پھر وہ آگے پیشاب پخانے کا محتاج ہے۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ تو بیچارہ ساری کائنات، یہ سارا مسئلہ ہی کھانے کا، ورنہ سارے ہم آرام سے گھر بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا کی ساری چہل پہل کس وجہ سے ہے بھائی؟ کھانے کی وجہ سے۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ تو ساری کائنات کا محتاج ہوتا ہے، تو محتاج بھی خدا بن سکتا ہے۔ یہ جملہ فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انظر، میرے محبوب آپ غور فرمائیں، کیف نبین لہم الآیات، ہم کیسے کھول کھول کے دلائل بیان کرتے ہیں، سو منظر انا یوفکون، پھر آپ غور فرمائیں یہ کیسے بہکائے جا، ان کو بات پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی یہ کہتے حضرت مریم صدیقہ خدا کی بیوی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن نے جو مضمون بھی سمجھایا ہے انتہا کر دی۔ ابھی بات نامکمل ہوئی، آج کل کیونکہ سردی کا موسم ہے، زوال ذرا تاخیر سے ختم ہوتا ہے، اذان لیٹ ہوتی ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ بڑے وقت پر آتے ہیں، پھر آپ کو انتظار میں خطبہ بھی لمبا پڑھنا پڑتا ہے، تو ٹائم بڑا کم ہے۔
اس لیے بات آدھے میں رہ گئی. آج بات جو شروع ہوئی ہے وہ کہ گناہ چھڑانے کا پہلا نسخہ کیا ہے بھائی؟ قرآن پاک کی تلاوت. اور اس کے استعمال کے کیا ہے؟ 2 طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کسی ماہر عالم دین کی، کسی ڈاکٹر پروفیسر کی نہیں، اس پر میں آؤں گا انشاءاللہ، کسی ڈاکٹر پروفیسر کی نہیں، کسی فوجی ریٹائر جنرل کی، کرنل کی نہیں، بلکہ اس لینڈ کے جو پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں، ریگولر طریقے سے، جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم باقاعدہ اپنے استادوں سے حاصل کیا ہے اور جن کی سند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، مستند علماء سے انہوں نے پڑھا ہے، ان کسی ایسے ماہر عالم دین کی لکھی ہوئی ایسی تفسیر جو اس نے عوام الناس کے لیے لکھی ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں. آدھا صفحہ، پورا صفحہ، 1.5 صفحہ، 2 صفحے، ایک دفعہ ختم کرے پھر پڑھے، پھر ختم کرے پھر پڑھے، پھر دیکھے زندگی میں، عقائد میں، دل کے یقین میں انقلاب آتا ہی نہیں آتا. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے. باقی آئندہ جمعے اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد